بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا محمد النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج پنامہ سے ہم جس مضمون کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ در بیان عافیت پر ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ آج سے کچھ 7-8 صدیاں پہلے جو چیزیں انہوں نے انسانی نفسیات کو دیکھتے ہوئے بیان کی ہیں وہ آج بھی ویسے کی ویسے ہی کارگر ہیں۔ جو کہ آج سے پہلے انسان کو مسائل درپیش تھے، گو کہ وہ زیادہ نہیں تھے، لیکن وہ جیسے کہ مسائل ویسے کے ویسے ہی ہیں، اور اب ان کی جو شکل ہے وہ زیادہ بگڑ چکی ہے۔ پہلے کے انسان کو بھی کچھ نفسیاتی مسائل تھے، لیکن وہ ان میں زیادہ پھنسا ہوا نہیں تھا، الجھا ہوا نہیں تھا۔ آج کا انسان اپنے نفسیاتی مسائل کو لے کر بہت زیادہ پھنس چکا ہے، وہاں الجھ چکا ہے۔ تو مسائل ویسے ہی رہے، اور ان کا حل جو تھا وہ جیسے کہ اس طرح کے اہل اللہ جو تھے وہ پیش کرتے ہیں، اور پہلے کے لوگ اس پر عمل پیرا رہے اور اپنے وہ جو اس طرح کے مسائل تھے ان کا حل ان اللہ والوں سے لیتے رہے، اور اپنی زندگی کے اندر جو انہیں بھلائی چاہیے تھی، جو سکون چاہیے تھا، جو راحت چاہیے تھی، وہ ان چیزوں پر عمل پیرا ہو کر وہ حاصل کرتے رہے۔ لیکن آج کے انسان کا جو بڑا مسئلہ اب جا کر پیدا ہوا ہے وہ اس کے انسان ہونے میں، جو کہ اس کے لیے جو چاہ رہا ہے کہ میں انسان بن کے رہوں، ایک آدمی بن کے رہوں، ایک ذہنی سکون میں رہوں، ایک راحت کے ماحول میں رہوں، اور وہاں ایک پرسکون جو فضا ہے وہ ہو، تو اپنے نفسیاتی مسائل کی وجہ سے وہ عافیت کو، بھلائی کو، سکون کو وہ حاصل نہیں کر پا رہا، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پھنس چکا ہے، اور اس میں اور پھنستا چلا جا رہا ہے۔ ایک دلدل کا ماحول ہے۔ آج کا دور جو ہے وہ جیسے کہ ایک دلدل کی طرح ہے، اور یہاں جو نئے ذہن ہیں وہ اس میں روز بروز جو ہے وہ دھنستے جا رہے ہیں۔ تو آج کا یہ جو بیان ہے یہ بھی اسی نوعیت کا ہے کہ جو لوگ اپنی ذہنی سطح پر، مادی سطح پر، نفسیاتی سطح پر پھنس چکے ہیں اور وہاں عافیت کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہاں ایک بھلائی اور سکون کی فضا میں رہنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے جیسے کہ حضرت شیخ فرید الدین عطار کی طرف سے یہ مجرب نسخہ ہے جو کہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کون سے کام ہیں جن کو کر لینے کے بعد تمہیں عافیت جو ہے وہ نصیب ہو جائے گی، اور وہاں جو ایک راحت اور ایک سکون جو تمہیں چاہیے وہ تمہیں مل جائے گا۔ جن چیزوں کو لے کر آج کا انسان خود کو ایک غیر محفوظ فضا میں جی رہا ہے، اور وہاں وہ چاہ رہا ہے کہ وہاں اسے ایک تحفظ جو ہے ذہنی طور پر، معاشرتی طور پر، روحانی طور پر نصیب ہو، تو اس کا جو علاج ہے وہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں بلا تا رستہ از بلا تا رستہ گردی ہے عزیز،
کہ اے میرے پیارے، اے میرے بیٹے، اگر تو چاہتا ہے کہ اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر لے، اس کے لیے جو راستہ ہے وہ کیا ہے اختیار کرنا ہے؟ تو فرماتے ہیں بعض باید داشتن دست از دو چیز، تو پھر تو یہ کر کے خود کو یہ دو چیزیں ہیں اس سے روک کے رکھ، اس سے کنارہ کش ہو جا، اس سے الگ ہو جا۔ یہ دو چیزیں تو کر لے گا تو جیسے کہ تمہیں عافیت جو ہے وہ نصیب ہو جائے گی، یہاں جو تو سکون چاہتا ہے وہ سکون تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ تو وہ آگے دو چیزیں جو ہیں وہ حضرت شیخ فرید الدین عطار بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ رو تو دست از نفس و دنیا بازدار، کہ یہاں دو چیزوں سے خود کو باز رکھ۔ وہ کیا ہے؟ ایک نفس ہے، ایک دنیا ہے۔ نفس سے مراد میری وہ ذاتی خواہشات جو کہ میرے سفر کا حصہ نہیں ہیں، اور ان کے تعاقب میں جو میں دوڑتا پھر رہا ہوں۔ نفس ایسی چیزیں پیدا کر کے دکھا رہا ہے، اور دنیا وہ چمکتی ہوئی چیز ہے جس کے پیچھے میں دوڑتا جا رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ دو چیزیں ہیں، اگر ان سے خود کو بچا لے گا تو آگے کیا ہوگا؟ تا بلا ہارا نباشد باتکار، تو پھر اس راستے سے جو بلائیں ہیں وہ تم تک نہیں پہنچے۔ اگر ان دو چیزوں سے خود کو الگ کر لے گا، روک لے گا، خود کو باز رکھے گا، تو پھر کیا ہے کہ یہاں ان کی وجہ سے جو مصیبتیں آنی تھیں، جو مشکلات پیدا ہونی تھی، ان مشکلات سے تو باہر رہے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان دو چیزوں سے خود کو ہٹا لے، خود کو الگ کر لے، تاکہ جو مصیبتیں ہیں یا جو مشکلات ہیں ان کی وجہ سے ان کا سامنا نہ کرنا پڑے تمہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر یہ نفس اور دنیا تم میں جڑ پکڑ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ گر بحرص و آز کر دی مبتلا، اگر تو حرص اور لالچ میں مبتلا ہو گیا۔ حرص کیا ہے؟ حرص کہتے ہیں میرے نفس کی وہ خواہش جو کہ میری ضرورت نہیں ہے، اور میں ایسی چیز کے تعاقب میں ہوں، ایسی چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہوں جس کا تو نہ میرا کوئی ذہنی تعلق ہے علم کی سطح پر، نہ عقل کی سطح پر، نہ قلب کی سطح پر، اور وہ چیز جیسے کہ ناممکن ہے۔ اب ایسی ناممکن چیز کے پیچھے دوڑنا اور اپنے اندر ہی اسے چلاتے رہنا، یہ حرص ہے۔ اور لالچ کہتے ہیں اب اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اب جسمانی اور ذہنی طور پر اس کے پیچھے کوشش کرنے کے لیے جو میں تغدو کر رہا ہوں، یہ عمل لالچ ہے، اور اس کے لیے جو میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہوں، اب وہ مجھے پتہ ہے کہ یہ چیز حاصل نہیں ہوگی، لیکن کیونکہ میری خواہش وہاں مجھے ابھار رہی ہے وہ سب کرنے کے لیے، تو اب وہاں جو میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہوں ظاہری طور پر اس حرص کو پورا کرنے کے لیے، اس لالچ کو پورا کرنے کے لیے، تو وہ یہ جو تگ و دو ہے یہ لالچ کی سطح ہے، کہ اب وہ چیز مجھے پتہ ہے کہ وہ مجھے حاصل نہیں ہوگی، لیکن میں پھر بھی اس کے پیچھے دوڑے جا رہا ہوں، دوڑے جا رہا ہوں، دوڑے جا رہا ہوں۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کی زندگی جو ہے یہاں ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ چیزیں حاصل نہیں ہو پاتی۔ حرص اور لالچ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ نفس جب آپ کے اندر یہ چیزیں پیدا کر دیتا ہے تو آپ کو اس کے تعاقب میں لگا دیتا ہے، اور پھر وہاں یہ خود بھی تھک جاتا ہے
اور آپ کو بھی تھکا دیتا ہے، اور ان چیزوں کو جیسے کہ وہ اپنے شعوری سطح پر، اپنی ذہنی سطح پر تر و تازہ رکھتا ہے۔ اچھا، نفس کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اپنے حرص اور لالچ میں آئی ہوئی چیز کو اپنے لاشعور میں نہیں جانے دیتا، اور ہمہ وقت اپنے اندر شعور میں انہیں تازگی دیتا رہتا ہے۔ اسی لیے وہ اس کا بلا وجہ جو تعاقب ہے وہ کرتا رہتا ہے، کہ اس کے لیے یہ خود کو دکھاتا ہے کہ اس چیز کو اپنے اندر موجود رکھنے کے لیے بلا وجہ جو یہ عمل کرتا ہے وہ اسی وجہ سے کرتا ہے، تاکہ اسے اپنے اندر جو ہے وہ موجود رکھے اور اس کے اوپر بلا وجہ جو ہے وہ کام کرتا رہے۔ تو فرماتے ہیں گرب حرصو آز کر دی مبتلا، اگر تو حرص اور لالچ میں مبتلا ہو گیا تو اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ بات رو آر زہر سو صد بلا، تو پھر سمجھ کہ اب ہر طرف سے جو تکلیف ہیں، ہر طرف سے جو مصیبتیں ہیں وہ تم تک پہنچ کر رہیں گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ جن چیزوں کے تعاقب میں تم جا رہے وہ تمہیں حاصل نہیں ہوں گی۔ وہاں انسان جو ہے وہ اپنی حقیقت کو بھی کھو دیتا ہے اور اپنی ضروری جو چیزیں ہیں ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو اب جب وہ اس طرح کی چیز کا تعاقب کرتا ہے تو ایک وقت کے بعد جب وہ پیچھے دیکھتا ہے تو وہ اپنی منزل بھی کھو چکا ہوتا ہے، اپنے راستے سے بھی بھٹک چکا ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں جب تو اس طرح کی صورتحال میں ہوگا تو سمجھو کہ اب جو مصیبتیں ہیں، جو بلائیں ہیں وہ تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ تو اب آگے فرماتے ہیں کہ جو شخص ان چیزوں کو الگ کر کے دیکھتا ہے، آنکھ کے نبود ہیچ نقدش درمیاں، جو حرص و لالچ کی نقدی جو ہے، دولت جو ہے وہ اپنے جیب میں نہیں رکھتا، تو وہ کیا ہے؟ ہر کجا باشد بود اندر آما، اب وہ جہان میں جہاں بھی رہ رہا ہے وہ محفوظ ہے، وہ امان میں ہے، اور جو اپنے جیب میں اس طرح کے حرص اور لالچ کو لے کر پھر رہا ہے وہ غیر محفوظ ہے، وہ سمجھے کہ بلاؤں کے گھیرے میں ہے۔ تو آگے نصیحت فرما رہے ہیں نفس و دنیا را رہا کن اے پسر، اے میرے بیٹے اب یہ دیکھ لے پوری صورتحال میں نے تم پر واضح کر دی ہے، اس نفس اور دنیا سے اپنے آپ کو آزاد کر لے، یہاں ان کے چنگل سے باہر نکلا، کیوں تا رہی از ہر بلاؤ ہر خطر، تاکہ تو ہر طرح کی بلا اور ہر خطرے سے محفوظ ہو جائے۔ لیکن آگے فرماتے ہیں اے بسا کس کز برائے نفس زار، فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ سمجھانے پر بھی نہیں سمجھتے، پھر بھی یہ جو نفس ہے یہ ایسا ذلیل ہے کہ یہ بہت سے لوگوں کو پھر بھی اس میں لگائے رکھتا ہے، اور کرتا کیا ہے؟ اب وہ جو اس نفس کے پیچھے آتے ہیں اس کا انجام بتا رہے ہیں، در بلا افتاد و گشت از غم نزار، اب جو اس ذلیل نفس کے پیچھے پیچھے چلتے آتے ہیں تو وہ مصیبتوں میں گھر جاتے ہیں، اور ان مصیبتوں کی وجہ سے جو غم جو ہے ان پر ڈال دیا جاتا ہے، اور اس غم کی وجہ سے وہ نڈھال ہو جاتے ہیں، کر دیے جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ نفس کیا ہے؟ از برائے نفس مرغ نامراد، فرماتے ہیں یہ نفس وہ نامراد پرندہ ہے جو اپنی مراد کو نہیں پہنچا ہوا، جو اپنے مقصد کو نہیں پائے ہوئے، جو اپنی منزل پہ نہیں پہنچا ہو، جو اپنے مقام کو حاصل نہیں کیے ہو،
متیں یہ وہ پرندہ ہے جو اپنے مقام کو تک نہیں پہنچے گا، یہ مرغ نامراد ہے، یہ پر کٹا ہوا پرندہ ہے جس کے پر مکمل نہیں ہے، یہ اڑ ہی نہیں سکتا۔ اب جب یہ پر کٹا ہوا ایک پرندہ ہے تو اس کا انجام کیا ہے؟ فرما رہے ہیں آمدو در دام صیاد افتاد، آمدو در دام صیاد افتاد، اب وہ اس شکاری کے جال میں پھنس چکا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نفس وہ شکاری ہے جو اس پرندے کو شکار کر چکا ہے۔ تو آگے جو اس کا حل ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اس سے اب بچنا کیسے ہے۔ فرماتے ہیں تا دلت آرام یا بدے پسر، اے میرے بیٹے اگر تو چاہتا ہے کہ تمہیں ذہنی قلبی سکون حاصل ہو جائے، وہاں عافیت حاصل ہو جائے، وہاں بھلائی حاصل ہو جائے، وہاں خیر جو ہے وہ حاصل ہو جائے، تو فرماتے ہیں بود و نابود جہاں یکسر شمر، یہاں جو بھی نفع اور نقصان ہے، جو بھی کسی قسم کا بھی، اس کو شمار میں نہ لے کر آ، اس کو نہ گن۔ یہاں بود و نابود جو بھی ہے اس کے نفع و نقصان سے خود کو ذہنی طور پر، قلبی طور پر، روحانی طور پر اٹھا لے، کیونکہ انسانی نفسیات جو ہیں وہ ایسی ہے، انسانی شعور جو ہے وہ ایسا ہے، انسانی ذہن جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ چیزوں کو نفع نقصان کے دائرے میں دیکھتا ہے کہ کس چیز میں مجھے نفع ہو رہا ہے، کس میں نقصان ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو ایک تمہیں لت پڑ گئی ہے، یہ جو ایک تمہیں عادت پڑ گئی ہے، اس سے خود کو آزاد کر لے اگر تو چاہتا ہے کہ تمہیں عافیت، بھلائی اور سکون جو ہے وہ نصیب ہو۔ اور پھر آگے کیا کر؟ فرماتے ہیں از عذاب قہر حق ایمن بباش، حق تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا رہے، اس کا خوف جو ہے اس کو اپنے اندر محفوظ کر لے، اس کا خوف وہ قوت ہے جو تمہیں اس تک لے جائے گی۔ یہ ہے حقوق اللہ، اور ساتھ ہی حقوق العباد کو بیان فرما رہے ہیں۔ ایک تو یہ کر کہ حق تعالیٰ کے خوف کو اپنے اندر محفوظ کر لے، اور دوسرا یہ ہے درپے آزار ہر مومن مباش، پھر کسی مومن کو تکلیف نہ دے، کسی کو تم سے جو ہے وہ نقصان نہ پہنچے، تمہاری وجہ سے کوئی تکلیف میں نہ ہو، تمہاری وجہ سے کوئی مصیبت میں مبتلا نہ ہو، اور تمہاری وجہ سے کوئی خوف میں نہ ہو۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں در بلا یاری مخواہ، در بلا یاری مخواہ از ہیچ کس، اگر مصیبت آ جائے، غم، ظاہری غم آ جائے، جس کا سامنا کرنا پڑ جائے، تو پھر کسی سے مت کہہ، اس غم کو اپنے اندر محفوظ کر، اس کے اندر سے گزر، اور کیا کر؟ زاں کے نبوت جز خود، زاں کے نبوت جز خدا فریاد رس، اس حقیقت کو جان لے کہ حق تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی فریاد رس نہیں ہے، کوئی بھی تمہاری فریاد کو سننے والا نہیں، کوئی بھی تمہاری مدد کو پہنچنے والا نہیں۔ وہی ذات ہے جو تمہارے تمام کاموں کو سر انجام دینے والی ہے، وہاں خیر کی طرف لے کر جانے والی ہے، بھلائی کا راستہ پیدا کرنے والی، تم پر آسانی کا راستہ کھولنے والی، تم پر اپنی نعمتوں کا راستہ کھولنے والی، اپنی برکتوں کا راستہ کھولنے والی۔ جو بھی راستہ کھلے گا وہ حق تعالیٰ کی طرف سے کھلے گا، یہاں حق تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات جو ہے وہ فریاد رس نہیں ہے، تمہاری فریاد کو سننے والی نہیں ہے۔
فرماتے ہیں اس چیز کو اپنے اندر پختہ کر لے، اور اپنی جو مصیبت ہے، تم پر جو بلا آ چکی ہے، اس کو کسی کے اوپر ظاہر مت کر۔ اور جب اس طرح کی صورتحال ہو اور اس سے تو گزر رہا ہے، تو اس میں آگے عمل کیا کر، وہ بھی ایک بات کھول رہے ہیں۔ ہر کرا رنجاندہ ای عذرش بخواہ، جس کو بھی ظاہری طور پر تکلیف پہنچا چکا ہے، اس سے معذرت کر، اس سے معافی طلب کر، اسے اپنا درد بتا کہ میں نے تم سے فلاں وقت میں اگر کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، تمہیں تکلیف دی تھی، تو مجھے معاف کر دے، تاکہ تو اس چیز سے باہر نکل آ سکے۔ فرماتے ہیں کہ اگر یہ چیز تو کر لے گا، اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں تا نباشت خصم تو در عرص گاہ، تاکہ قیامت کے دن تمہیں کسی دشمن کا سامنا نہ کرنا۔ جب حساب و کتاب کا وقت ہو تو وہاں جو چیزیں بھی نامہ اعمال کی صورت میں ہوں، وہ تمہارے دائیں پلڑے پر نکلے، تمہارے بائیں طرف کوئی نہ ہو، کہ وہاں تم نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی کو تم نے ناراض کیا ہے۔ تو آخر میں جیسے کہ وہ پوری بات کو جیسے کہ مکمل کر دیتے ہیں اس شعر میں، اور ہم جیسے لوگوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی چیزوں کو لیں اور اپنے اندر پختہ کریں۔ آج کے ماحول میں یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، ہم یہ تمام چیزیں کر ہی نہیں پا رہے۔ اس میں جیسے کہ وہ ایک امیر ہونے کا انسان کے اندر جو کہ ایک بنیادی خواہش ہے کہ میں امیر بن جاؤں، دولت مند بن جاؤں، اور اس میں جیسے کہ ایک غنا کی جو کیفیت ہے وہ آ جائے، مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی کے در پہ جھکنا نہ پڑے، اس کا جیسے کہ نسخہ کیمیا بیان فرما رہے ہیں حضرت شیخ فرید الدین کہ یہ نسخہ لو اور اس کو آزماؤ اور امیر ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں گر غنا خواہد کسے از ظلمنن، اگر تو چاہتا ہے کہ امیر ہو جائے زمانے بھر سے، اور وہاں کسی کی محتاجی جو ہے وہ تمہیں نہ آئے، اور وہاں اس کا سامنا نہ کرنا پڑے، کسی کے احسان کو نہ تمہیں لینا پڑے، ظاہر ہے کہ محتاجی آئے گی تو وہاں کسی کے احسان لینا پڑے گا۔ تو فرماتے ہیں گر غنا خواہد کسے از ظلمنن، اگر تو چاہتا ہے کہ حقیقت میں امیر بن جائے اور کسی کے احسان نہ لینا پڑے، تو وہاں نسخہ کیمیا کیا فرما رہے ہیں؟ در قناعت می توانش یافتن، جتنا حق تعالیٰ نے تمہیں دے دیا ہے اس میں قناعت اختیار کر، یعنی کہ جتنا اس نے دے دیا اس میں خوش رہ، جتنا وہ تمہارا کوئی بھی روزگار ہے جس کو تم نے اختیار کیا ہوا ہے۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جتنا وہ ہمیں عطا کر رہا ہے اس سے زیادہ ہم جو ہے حاصل کرنے کی خواہش میں لگے ہوئے ہیں۔ تو جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلانے چاہیے تھے، لیکن اب کیونکہ ہمارے معاملات اس طرح کے ہیں، ہم سب کے پاؤں جو ہیں اپنی چادروں سے باہر ہیں۔ فرماتے ہیں یہ اگر چاہتا ہے کہ عافیت تمہیں نصیب ہو جائے، تم ایک سکون میں رہو اور وہاں حقیقت میں ایک دولت مند اور ایک غنی بننا چاہتے ہو، تو در قناعت می توانش یافتن، جتنا وہ عطا کر رہا ہے، جتنا تو اپنی محنت سے حاصل کر رہا ہے، جتنا اس کا کرم تم پر ہے، اس میں ہی رہ اور اس پر ہی قناعت اختیار کر، اور اپنی زندگی کو ایسے گزار اگر حقیقی غنی بننا چاہتا ہے، اگر حقیقی جو عافیت ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اگر ہمیں عافیت چاہیے تو ہم اپنے نفس سے جو ہے وہ اس کے جو واردات ہیں اس سے الگ ہو جائیں، اس کے چنگل سے باہر نکل آئیں،
اور نفس کی اصلاح کا کام کریں، اور وہاں جو مادی دنیا کے مسائل ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے اس سے بھی خود کو بچاتے رہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ملنے والے ان فیض و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں بھی آسانیاں بانٹنے کی، عافیت بانٹنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔